جی قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. باب ما جاء في قول الله تعالى، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. اس باب کا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو مبتلا تکلیف کر دے اور پھر اپنی نعمتیں عطا فرما دے، اس تکلیف کو زائل کر دے اور نعمتیں عطا فرما دے، کشادگی عطا فرما دے اور وسعت عطا فرما دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جس کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. اور فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور عطا فرما. تو خاص طور پر ان حالات میں جب بندہ فقر میں ہو، پریشانی میں ہو، مرض میں ہو، اللہ صحت دے دے اور فراخی عطا فرما دے تو اس کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور پھر حق شکر ادا کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے. فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. اگر ہم بندے کو اپنی رحمت عطا فرما دیں، رحمت چکھا دیں، اسے عطا فرما دیں اپنی طرف سے، منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء تکلیفوں کے بعد، مسد ہو جو اس کو چھوتی ہیں، اس کو بڑی تکلیفیں لاحق تھیں، ہم اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں اور اس کو آسانی مہیا کر دیں. وہ کیا کہتا ہے؟ یقولن، وہ ضرور یہ بات کہتا ہے، یہ کہے گا کہ ھذا لی، یہ تو میرے لیے، یہ میرا حق تھا. بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اسے اپنا کارنامہ ظاہر کرے گا، اپنا استحقاق جتائے گا اس کو، یہ تو میرا حق تھا، میں اس کا اہل تھا. یہ جملے اللہ تعالیٰ کی ناشکری جسے رزق کی برکت چھن سکتی ہے، جیسا کہ آگے واقعے سے مزید ظاہر ہوگا اور ثابت ہوگا. قال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ھذا بعملی وانا محقوق بہ، کہ جب اس کو تکلیف کے بعد اللہ کی رحمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کارنامہ اور میں اس کا حقدار تھا، مجھے اس کا پورا استحقاق حاصل تھا. یہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، بجائے نعمت کے اعتراف کے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ باتیں کرتے. وقال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی من عندی، کہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے کارنامے کی وجہ سے ہے اور میری ذہانت کی وجہ سے ہے، اور جو نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے یہ میرے اندر جو صلاحیت ہے اس کی بنا پر، تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اس قسم کے جملے کہتے ہیں. اس طرح اللہ کا فرمان جو قارون کا ایک قول ذکر کیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ نے قارون کو بڑے خزانے دیے، بڑا مال دیا، اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ مل کر اٹھاتے تھے، اتنا وہ سرمایہ دار اور مالدار تھا. وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے جو مال دیا گیا ہے علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے. اس کی تفسیر قتادہ نے کی علی علم منی بوجوہ المکاسب، کہ میں کمانے کے ڈھنگ جانتا ہوں، کاروبار کے گر جانتا ہوں اور کاروبار کی ذہانت مجھے کوٹ کوٹ کے حاصل ہے. اس طرح کی باتیں کرتے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا
اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتا اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا تاکہ اللہ اور راضی ہوتا. اس طرح کی باتیں اس نے کی. وقال آخرون، اور علماء نے اس کی تفسیر کی، علی علم من اللہ انی لو اہل، اس کا معنی یہ وہ کہتا تھا کہ مجھے مال ملا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، اس لیے مجھے ملا ہے. وہذا معنی قول مجاہد، مجاہد کے قول کا یہی معنی ہے اوتیت علی شرف، کہ مجھے یہ مال میرے شرف کی بنا پر ملا، میرے شرف اور جو میرا مقام ہے اس بنا پر مجھے یہ مال ملا ہے، میں اس کا حقدار ہوں. یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی حمد و ثنا نہیں کی، بلکہ اس طرح کی باتیں کی. پھر اللہ کا عذاب آیا، نعمتیں چھن گئی، بلکہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا، دھنستا رہے گا، زمین دھنستا رہے گا. اتنی اس کو طویل اور کڑی سزا دی گئی اس ناشکری کی بنا پر. تو پھر اس باب کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور خاص طور پہ وہ انسان جس نے ایک زمانہ تکلیف میں گزارا ہو، پھر اللہ نے احسان کر دیا ہو، تو اس پر تو بہت زیادہ حق کے شکر ادا کرنا چاہیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکل سے نکال دیا اور یہ آسانی دے دی اور فراوانی دے دی. وہ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ اللہ اور راضی ہو اور اس کو اور عطا فرماتا. آگے ایک واقعہ ہے، وہ پڑھ لیجیے. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر؟ شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فيذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل؟ فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بالحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا، أتبلغ به في سفري؟ فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرف، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على ما صاحبيك. جزاک اللہ خیرا. یہ واقعہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور یہ صحیحین میں بخاری مسلم میں ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یعنی سابقہ اقوام میں سے کسی قوم کا، بنو اسرائیل کا، جیسے کہ حدیث میں ہے ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، ابرص و اقرع و اعمى،
یہ تین لوگ کون تھے؟ ایک ابرص، ایک اقرع اور ایک اعمى۔ ابرص برص کا مریض جس کی جلد اچھی نہیں تھی اور اس کی جلد میں دھبے تھے جو بڑے بڑے بدنما داغ تھے، وہ اقرع۔ اور دوسرا اقرع تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، ایک ایسا مرض اس کو لاحق تھا کہ سر کے سارے بال اڑ چکے تھے اور اس کی شکل بڑی بدنما نظر آتی تھی۔ اور تیسرا اعمى، نابینا، اندھا۔ یہ تین افراد تھے بنی اسرائیل کے۔ فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا، ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کر دیا۔ فبعث الیہم ملکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فأتى الابرص، ابرص کے پاس فرشتہ آیا جو برص کا مریض تھا، جس کے جسم پر بدنما دھبے تھے، اس کے پاس آیا۔ فقال ای شیء احب الیک، تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے، کیا چاہیے تجھے، کوئی دل کی خواہش ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ لون حسن، میرا اچھا رنگ ہو جائے، وجلد حسن، اچھی چمڑی ہو جائے میری، یذهب عنی الذی قد قدرنی الناس به، اور لوگ جس بنا پر مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جس مرض کی بنا پر، وہ مرض مجھ سے دور ہو جائے، مرض ختم ہو جائے، رنگ اچھا ہو جائے، چمڑی اچھی ہو جائے اور میں خوبصورت ہو جاؤں۔ قال فمسحه، اس نے اس کو چھوا، جسم پر ہاتھ پھیرا۔ فذهب عنه قدره، اس کے جسم کی ساری جو نفرت کے قابل چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، رنگت اچھی ہو گئی۔ فأعطي لون حسنا، اچھا رنگ اس کو مل گیا۔ وجلدا حسنا، اچھی جلد اس کو مل گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا فأي المال احب الیک، تجھے سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے، تیرے پاس کیا ہونا چاہیے؟ قال الابل والبقر، اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ شک کا اسحاق، اس حدیث کی سند کا ایک راوی اسحاق نامی، اس کو شک ہے کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ کہا یا گائے کہا۔ فأعطي ناقة عشراء، تو اس کو ایک اونٹنی دے دی گئی، اس کا معنی اس نے اونٹنی مانگی، اس کو ایک اونٹنی دے دی گئی جو عشراء تھی۔ عشراء عشر سے جو 10 ماہ کی حمل سے تھی، 10 ماہ کی حمل سے تھی، تاکہ فوری اس کا بچہ پیدا ہو جائے اور نسل آگے بڑھے اور اس کو فائدہ ہو۔ فقال بارک اللہ لک فیہا، اور اس نے کہا فرشتے نے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس کا مرض دور ہو گیا اور جو اس کو مال پسند تھا وہ اس کو مل گیا اونٹنی کی شکل میں۔ اس کا معنی یہ ابتلا جو تھی یہ مال دے کر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ابتلا اور امتحان کے طریقے ہوتے ہیں، کسی کو آزماتا ہے تکلیفیں دے کر اور کسی کو آزماتا ہے مال دے کر، اور بعض اوقات مال کا فتنہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل پر فتنہ آیا، ابتلا آئی، اللہ کی آزمائش آئی، جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا امام احمد بن حنبل ڈٹ گیا اس کے خلاف، ان کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، کوڑے مارے گئے اور بڑی اذیت دی گئی۔ ان کے مناقب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کا بیٹا صالح ان سے پوچھتا ہے کہ ایک وقت میں کتنے کوڑے آپ کو مارتے تھے؟ اور کوڑے مارنے کا انداز یہ تھا کہ 10 جلاد کھڑے ہوتے تھے اور ایک جلاد تازہ دم پوری قوت سے کوڑا مارتا اور پھر وہ ہٹ جاتا، پھر دوسرا آتا، 10 فارغ ہو جاتے، پھر وہ پہلا آ جاتا۔ بڑی اذیت دی گئی۔ پوچھا گیا ایک وقت میں کتنے کوڑے مارتے تھے؟ فرمایا کبھی میں نے گنے نہیں، ایک بار گننا شروع کیا 36 کوڑے گنے، پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ اتنی اذیت دی گئی، اتنی اذیت دی گئی، یعنی 3 حکمران ان کو سزائیں دیتے دیتے گزر گئے، صبر کا مظاہرہ کیا۔ جو تیسرا حکمران تھا اس نے ایک دفعہ خود وہ جیل میں آ گیا اور کہا کہ یا احمد انی علیک شفیق، احمد مجھے آپ سے محبت ہے جیسے اپنے بیٹے سے محبت ہے، واللہ تم میری بات مان لو تو میں تمہیں خلعت فاخرہ دوں گا، جاگیریں دوں گا، مال دوں گا، سونے سے بھر دوں گا، جو چاہو گے دوں گا۔ مال کی پیشکش کر کے امام احمد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے استقامت دینا، ھذا شد من الاول، یہ مال کا فتنہ جو ہے اور مال کی آزمائش جو ہے یہ پہلے امتحان سے سخت ہے۔ کوڑے آسان ہے اور جیل آسان ہے، یا اللہ یہ مال کا فتنہ زیادہ سخت ہے، مجھے استقامت دینا، ثابت قدمی عطا فرمانا۔
تو اللہ تعالیٰ کی ابتلا کے طرق ہوتے ہیں. تو بعض اوقات مال کا فتنہ زیادہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. ان لوگوں کا امتحان بھی مال اور صحت کے ساتھ تھا. چنانچہ یہ جو برس کا مریض تھا اسے صحت بھی دے دی, جلد بھی اچھی ہو گئی, اور اس کو ایک اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ وہ بھی دے دی, اور برکت کی دعا کر کے فرشتہ آگے چلا گیا. فات الاقرا, اب اس شخص کے پاس آئے جس کے سر پہ بال نہیں تھے. فقال ای شیء احب الیک, تیری کیا خواہش ہے, کیا تجھے پسند ہے؟ قال شعر حسن, اس نے کہا اچھے بال مجھے مل جائیں. یذهب عنی الذی قد قبل الناس به, اور لوگ جس بنا مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مرض مجھ سے چلا جائے, بیماری وہ دور ہو جائے, تو مجھے سر کے بال چاہیے. فمسحه, اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا. فذهب عنه, جو اس کا گنج پونا تھا وہ دور ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ اعطی شعر حسن, اور بڑے خوبصورت بال اس کو دے دیے گئے. فقال, پھر پوچھا ای المال احب الیک, تو یہ کون سا مال پسند ہے؟ قال البقر ام الابل, اس نے کہا گائے یا اونٹ. جہاں بھی راوی کو شک ہے کہ اس نے کیا کہا. فاعطی بقرۃ حاملہ, اسے بھی ایک حاملہ گائے دے دی گئی, جس کا معنی اس نے گائے کی خواہش کی, حاملہ گائے دے دی. فقال بارک اللہ لک فیہا, اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے. برکت کی دعا کر کے فرشتہ آگے بڑھا. فأتى الأعمى, نابینے کے پاس آیا. فقال, اور کہا ای شیء احب الیک, کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کی کیا خواہش, کیا پسند ہے آپ کی, کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی دے دے. ابصر بہ الناس, جس سے میں دنیا کو دیکھ سکوں اور لوگوں کا مشاہدہ کر سکوں. فمسحه, آنکھ پہ ہاتھ پھیرا. فرد اللہ علیہ بصرا, اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی عطا فرما دی اور اس کی بینائی بحال کر دی. اگر عزیمت کا راستہ دیکھا جائے تو جو انسان نابینا ہو جائے وہ اسی پر صبر و قناعت کر لے, اسی پر صبر و قناعت کر لے, یہ اس کے لیے زیادہ بہتری اور خیر کا باعث ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اذا سلبت من عبدی حبیبتیہ, جب میں اپنے بندوں کی 2 پیاری چیز کو چھین لوں, اپنے بندے کی 2 پیاری چیزوں کو چھین لوں. اشارہ آنکھوں کی طرف ہے, اشارہ آنکھوں کی طرف ہے. فرمایا کہ اس کا عوض میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں, جنت کے سوا کچھ نہیں. اس لیے سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ, ان کا ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تھا اور کہا کہ آپریشن سے آپ کی بینائی بحال ہو سکتی ہے. فرمایا کہ نہیں, میں اسی پر قانع ہوں جو اللہ نے مجھے یہ تکلیف دے دی, مجھے اس کی آپریشن کی حاجت نہیں ہے. اس اپنے نابینا پن کو ترجیح دی اور اپنے اس مرض کو ترجیح دی. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے میری بینائی مل جائے. چھوا اور اللہ نے بینائی بحال کر دی. اور پوچھا کہ فأی المال احب الیک, تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہا کہ بکریاں. فأعطی شاة والدہ, تو اس کو ایک بکری دے دی جو حمل سے تھی اور بچہ جننے والی تھی. فأنتج هذان, ان دونوں نے بھی, یعنی اونٹنی اور گائے نے بھی بچے جنے. وولد هذا, اور بکری نے بھی بچہ جنا, اور پھر آگے آگے نسل میں اضافہ ہوتا گیا. فکان لهذا واد من الابل, حتیٰ کہ وہ جو پہلا شخص تھا اس کی پوری ایک وادی اونٹوں سے بھر گئی. اتنا اللہ نے برکت دی کہ پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی. وادی کسے کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ وادی کہلاتی ہے. اس کا فاصلہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. یعنی وادی جو بڑی وسیع ہوتی ہے, یعنی وادی بھر کے اس کو مال مل گیا, اس کو اونٹ مل گئے. ولہذا وادی من البقر, دوسرے کو وادی بھر کے گائے مل گئی. ولہذا وادی من الغنم, اور تیسرے جو نابینا تھا اس کو وادی بھر کے بکریاں مل گئی. اب تینوں خوش. قال ثم انه اتى الابرص, اب اصل آزمائش شروع ہوئی. فرشتہ ایک عرصے بعد دوبارہ پہنچ گیا. پہلے ابرص کے پاس آیا جو برس کا مریض تھا. فی صورت وہیتی, اسی کی صورت میں جو شکل پہلے ابرص کی تھی, جس کو برس کا مرض تھا, وہ برس کے مرض کے ساتھ اس کے پاس آیا, اسی کی حیت میں, اسی کی صورت میں اس کے پاس پہنچ گیا تاکہ مجھے دیکھ کر اسے اپنا ماضی یاد آ جائے. فقال, جا کر فرشتے نے کہا, رجل مسکین, میں مسکین آدمی ہوں. قد انقطعت بی الحبال, اور میرے جو وسائل سفر ہیں سارے ٹوٹ چکے, ختم ہو چکے اور مفقود ہو چکے ہیں.
فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، اب میرا اپنے شہر تک پہنچنا اور اپنے گھر تک پہنچنا ممکن نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے، ثم بک، پھر تیری مدد سے. یہ ثم کے ساتھ وہ ما شاء اللہ ثم ما شئت جو پہلے ہم نے پڑھا، یعنی یہ قول فرشتے کا اسی عقیدے پر قائم ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اور تیرے ذریعے، اللہ اور پھر تیرے ذریعے، تاکہ تراخی اور تاخیر پیدا ہو جائے کہ اصل اللہ تعالیٰ ہے جس کی عطا سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو سبب بناتا ہے. اللہ ہی سبب بنانے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اور پھر تیرے ذریعے تیری مدد سے میرا پہنچنا ممکن ہے. اسألک بالذی اعطاک اللہ الحسن، پیچھے میں سوال کرتا ہوں اس ذات کے واسطے سے جس نے تجھے اچھی رنگت عطا فرمائی، بل جلد الحسن، اور خوبصورت جلد عطا فرمائی، بل مال، اور یہ مال عطا فرمایا. کیا سوال کرتا ہوں؟ بعیرن، مجھے ایک اونٹ دے دے، اتبلغ بہ فی سفری، اپنے سفر میں اس پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں اور اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. فقال، اس نے کہا الحقوق کثیرہ، میرے ذمے بڑے حقوق ہیں، اب میں کس کس کی مدد کروں؟ بڑے حقوق میرے ذمے ہیں، کس کس کو دیکھوں کہ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. فقال له کأنی اعرفک، فرشتے نے کہا شاید میں آپ کو جانتا ہوں. الم تکن ابرص، کیا تم برس کے مریض نہیں تھے؟ یقذرک الناس، اور لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے، اور آپ فقیر تھے. فاعطاک اللہ ھذا المال، اللہ نے تجھے یہ مال دیا، میں تمہیں پہچان رہا ہوں، تم وہی برس کے مریض ہو. اس نے کہا انما ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادوں سے ملا ہے، یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادوں سے ملا ہے. فقال، فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لے آئے، اسی مرض کے ساتھ، اسی فقر کے ساتھ. قال وأتى الأقرع في صورته، پھر وہ فرشتہ اس اقرع کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اسی کی شکل میں، یعنی ایک گنجا بن کر. فقال له مثل ما قال لهذا، اس سے بھی وہی باتیں کی جو اس پہلے شخص سے کی تھی. ورد علیہ مثل ما رد علیہ هذا، اس شخص نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے شخص نے دیا تھا. فقال، فرشتے نے کہا ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت پر لے آئے جس پر تم پہلے تھے. اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح یعنی گنج پنے کا مرض دے دے اور فقیر کر دے. قال وأتى الأعمى، پھر فرشتہ نابینا کے پاس آیا جو نابینا تھا، فی صورت ہی نابینا بن کر آیا، اور اس سے وہی باتیں کی. اور وہ رجل مسکین، کہا میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں. قد انقطعت بی الحبال فی سفری، اور میرے جو وسائل سفر تھے وہ مجھ سے مفقود ہو چکے اور گم ہو چکے. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، میرا اپنے گھر تک پہنچنا ممکن نہیں مگر اللہ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے. اسألک بالذی رد علیک بصرک، تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تیری آنکھیں تجھے لوٹا دی، تیری بینائی بحال کر دی، اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے ایک بکری دے دو، اتبلغ بہا فی سفری، جس کے ذریعے میں کو جاری رکھ سکوں اور اپنی منزل تک پہنچ سکوں. فقال، تو اس شخص نے کہا، نابینا جو تھا، ہاں واقعی قد کنت اعمی، بات درست ہے، واقعی میں نابینا تھا. فرد اللہ الیہ بصری، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی بحال کی. فخذ ما شئت، یہ میرا مال سامنے موجود ہے، اس میں سے جو چاہو لے لو. ودع ما شئت، جو چاہو چھوڑ دو، جو چاہو لے جاؤ، چاہے سب لے جاؤ، جتنا لینا چاہو لے لو، جو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو. فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، اللہ کی قسم تم جو بھی لوگے میں منع نہیں کروں گا، روکوں گا نہیں. کس لیے؟ للہ، اللہ کی رضا کے لیے. وہ پہچان گا کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطا اور اللہ کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس مال سے غریبوں کی مدد کروں، مستحقین کی مدد کروں. فقال، فرشتے نے کہا امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو. فإنما ابتلیتم، حقیقت یہ ہے کہ تم آزمائے گئے تھے، تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی. فقط رضی اللہ عنک، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو چکا. وسخط علی صاحبیک، اور تیرے دونوں جو دوست ہیں ان سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، تجھ سے راضی ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ ایک حق شکر ادا کیا، اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا.
اور اس شخص کی مدد کے لیے تیار ہو گئے. یہ بھی حق شکر کا ایک طریقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا. یقین اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص انکار کرے اور پھر اس طرح کی باتیں کرے جو شکر کی منافی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے. تو بندے کے فائدے کی بات ہے، دنیا میں نعمتوں کی بحالی اور اللہ کی رضا اور قیامت کی کامیابی اس عظیم عقیدے پر قائم ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اور جو توحید کا اہم ترین شعبہ ہے حق شکر وہ ادا کیا جائے، بار بار ادا کیا جائے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا کہ اس علاقے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لا. معاذ چلے گئے اور وہاں کی زکوٰۃ وصول کی. انہیں بتایا گیا کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں بھی ایک شخص ہے مسلمان ہے، اس کے پاس مال ہے، وہاں بھی چلے جاؤ، کچھ ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ مل جائے. چنانچہ معاذ رضی اللہ عنہ وہاں بھی چلے گئے، اس شخص کو جا کر ملے اور بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، انما انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور عامل ہوں زکوٰۃ کا، زکوٰۃ لینا ہے. اس نے کہا مرحبا برسول اللہ، اللہ کے رسول کے قاصد کو خوش آمدید، اور کہا کہ یہ سارا میرا مال ہے، گن لو اور حساب کر لو، جو زکوٰۃ بنتی وہ نکال لو. معاذ بن جبل اس کے مال میں داخل ہوئے، گنا شمار کیا تو قاعدے کے مطابق جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ تھی بنت مخاض. بنت مخاض 1 سال کی اونٹنی، 1 سال کی اونٹنی، یعنی اس اونٹنی کی بیٹی جو حاملہ ہو وہ 1 سال کی ہوتی. 1 سال کی اونٹنی تھی. معاذ بن جبل اس کو نکال لائے کہ یہ تمہارا زکوٰۃ کا حق ہے، یہ وصول کروں گا. اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ پہلی بار میرے پاس آئے اور میں ایسی اونٹنی دوں جو نہ سواری کے قابل ہے، نہ کھیتی باڑی کے قابل ہے، نہ وزن اٹھانے کے قابل ہے. یہ بات مجھے پسند نہیں، میری غیرت کے خلاف ہے. وہ اپنے ریوڑ میں گئے اور ایک حقہ اونٹ لے کر، حقہ 3 سال کا تنو من اور جوان اونٹ، طاقتور اونٹ، وہ لے کر آئے اور کہا کہ یہ تمہیں دوں گا. معاذ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے ظلم نہیں کرنا، جو زکوٰۃ بنتی وہ لے کر آنی، میں یہ وصول نہیں کروں گا. کیا مسلمان تھے وہ، اب وہ دینے پر اصرار کر رہے اور وہ منع پر اصرار کر رہے. طے یہ ہوا کہ تم اپنا حقہ لے لو اور میں اپنی بنت مخاض لے لیتا ہوں، اور دونوں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں. چنانچہ وہ اپنا جوان اونٹ لے کر نکلا اور معاذ بن جبل وہ بنت مخاض 1 سال کی اونٹنی لے کر نکلے اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. جا کے ماجرا بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اگر صاحب مال اپنی رضا سے اچھا مال